أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ خطبے میں صبح شام کی دعائیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا ذکر آ چکا ہے. آج وہ دعائیں کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دعاؤں کے بارے میں کیا آیا ہے. یہ جو معلومات ہیں، یہ اتھینٹک معلومات آپ کو الحمدللہ مل رہا ہے. علماء کرام نے، محدثین نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم سے لے کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے جو انسائکلوپیڈیا آف صحیح حدیث جو انہوں نے جمع کیا ہے، ان کتابوں سے لی گئی ہیں. اسی طریقے سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعاؤں کی کتابوں میں جو چیزیں جمع کی ہیں، یہ ساری کتابوں سے صحیح اور مستند جو ہے دعائیں جمع کی گئی ہیں. اور آپ سے یہ مطلوب ہے، درخواست ہے کہ معنی جو ہیں اس خطبے میں آپ جو سنیں گے وہ یاد تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا. اور اگر آپ اس کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ حصن المسلم اور اس جیسی دوسری کتابیں جو ہیں اس کا ترجمہ الحمدللہ موجود ہے، اس میں رجوع کریں. اردو میں، انگریزی میں، تمل میں الحمدللہ ان دعاؤں کے ترجمے الحمدللہ موجود ہیں. ٹرانسلیشن ایپس ہیں آپ کے پاس، بہت سارے الحمدللہ ایپ ہیں، ان کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رات میں جب بارش ہوئی اور بالکل اندھیری رات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہم نکلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں ہماری امامت کریں. تو ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، بولو. میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش رہا. پھر آپ نے کہا قل، بولو، پڑھو. میں خاموش رہا. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں، کیا بولوں. آپ نے کہا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 3 مرتبہ صبح و شام اگر پڑھیں گے یہ 3 سورتیں آپ کے لیے کافی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سورتوں کے اترنے سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 3 سورتیں کا نزول ہوا الحمدللہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکتے تھے. برادران اسلامی غور کرنے کی بات ہے، بہت ساری بیماریاں جس میں لوگ آج پریشان ہیں،
ان دعاؤں اور قرآن کریم کی ان صورتوں میں الحمدللہ ان کا علاج مثمر ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں وہ یقین ہو اور ہم اس معنی کے ساتھ اللہ کی عظمت کے ساتھ ہم جو ہے ان دعاؤں کو پڑھیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے پروردگار کے پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ میں، اس کے پروٹیکشن میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، رات کے اندھیرے میں جو شر ہے، جو برائی ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، گانٹھیوں میں پھونک پھونک کر جادو کرنے والی عورتوں کی شر سے. ومن شر النفاثات فی العقد، عقد کہتے ہیں گانٹھیاں، گانٹھی جو ڈالتے ہیں، ناٹ، گانٹھیوں میں پھونک پھونک کر جادو کرنے والی عورتوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا، جلنے والا، جلس آدمی جب وہ جلتا ہے، وہ حسد کرتا ہے، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پروردگار، لوگوں کے پروردگار اور رب سے، اس کے پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس، لوگوں کا معبود برحق، سچا خدا، معبود برحق جس کے سوا کسی کے لیے عبادت لائق نہیں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، جو وسوسہ ڈال ڈال کر پیچھے جا کر پھر آتے ہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر آ کر وسوسہ ڈالتے ہیں. کون؟ انسانوں میں سے، جنوں میں سے. خناس کا مطلب وہ جو پلٹ پلٹ کر واپس آتا ہے وسوسہ، کیونکہ انسان کے گمراہ کرنے میں شیطان لگا رہتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے. دوسری دعا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تھے اور دوسری روایت میں صبح کرتے تھے، دونوں وقت دعا پڑھتے تھے. اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور ساری بادشاہت، ساری کائنات اللہ کے لیے ہو گئی. والحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ساری تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رب اسألک خیر ما فی هذه الليلہ، اے میرے پروردگار اس رات میں جو خیر تو رکھا ہے میں وہ مانگتا ہوں. وخیر ما بعدها، اس کے بعد جو تو خیر رکھا ہے اس رات کے بعد وہ خیر بھی میں مانگتا ہوں. واعوذ بک من شر ما فی هذه الليلة وشر ما بعدها، یہ شام میں پڑھنے کی دعا ہے. اور صبح کے موقع پر صبح اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. رب اسألک خیر ما فی هذا الصباح، ان دعاؤں میں صبح کی دعاؤں میں صبح ہے اور شام کی دعاؤں میں شام ہے. تو ان ایپ کو آپ جو ہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. رب اعوذ بک من الکسل، اے میرے پروردگار میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں. وسوء الکبر، بڑھاپے میں برائی سے پناہ مانگتا ہوں. انسان جب جوانی میں، بچپن میں جب سست رہتا ہے تو بڑھاپا اس کا برا ہوتا ہے. سستی، کاہلی، اور انسان اپنی ضرورت کے لیے ذمہ دار نہ ہو، ذمہ داری کا احساس نہ ہو، اس کا بڑھاپا برا ہوگا. دیکھیے اس حدیث میں دونوں کو جمع کیا گیا. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے میرے پروردگار میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، اے میرے پروردگار میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. تیسری دعا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سید الاستغفار، استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور مغفرت طلب کرنے کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سب سے بڑی دعا، سب سے اہم دعا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ میں تیرے وعدے پر اور تیرے ساتھ میں نے جو اگریمنٹ کیا ہے، بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اگریمنٹ کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اگریمنٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی زندگی گزرے گی، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں تیرے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہوں، تیرے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا ہے، میں اس پر قائم ہوں۔ انسان کی عاجزی کا اظہار ہے، مَا اسْتَطَعْتُ، جتنا مجھ سے ہو سکا، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں نے جو کام کیا برا عمل، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، تیری نعمت کا میں اعتراف کر رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، وابوء لک بذنبی، اور تیرے لیے اے اللہ میرے گناہ کا بھی میں اعتراف کر رہا ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو اے اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو جنتیوں میں سے ہے، اور اگر رات میں اس نے پڑھی یقین کے ساتھ اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے، جنتیوں میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ دعا نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص صبح کے وقت، شام کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ 100 مرتبہ اگر پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے بڑھ کر افضل عمل کوئی نہیں لائے گا، الا ہے کہ اس کے جیسا کوئی کرے یا اس سے بڑھ کر کوئی کرے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی نہ صحیح، جھاگ کے برابر، سمندر کے کف کے برابر بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 5ویں دعا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے صحابہ کو یہ سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اے اللہ ہم نے تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کیا، تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام سے ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری ہی طرف اٹھ کر آنا ہے قیامت کے دن۔ اور اس طریقے سے شام کو جب پڑھے گا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو سکھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 6ٹھی دعا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں صبح اور شام ان دعاؤں کو پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا، ہر چیز کا علم رکھنے والے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر ایک چیز کا بادشاہ اور اس کا پروردگار، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، میرے نفس کے شر، اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں، وشر الشیطان وشرکی، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَنْ أَخْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، اور ایک کہ میں اپنے نفس پر کسی قسم کا ظلم کروں، کوئی گناہ میں ارتکاب کروں، او اجرہ الی مسلم، یا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دوں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح شام اور جب تم سو جاؤ رات کے وقت، اس وقت بھی، سونے کے وقت بھی تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دعا نمبر 7، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے ان دعاؤں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت جب بندہ ان کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور یہ کہ اللہ کی وحدانیت، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، توحید، جب تک یہ توحید ہماری جسم و جان میں پوری طریقے سے جاگوزی نہ ہو جائے، یہ جسم و جان جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، ہم جانیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، فرماتے ہیں دعا نمبر 8 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کو راضی کر دے، اس کو راضی کر دے۔ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب کہ وہ میرا پروردگار ہے، میرا معبود برحق ہے، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے۔ وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے۔ وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری نبی یا آخری رسول کا لفظ آنا چاہیے، تاکہ آج جو فتنہ قادیانیت نعوذ باللہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، نعوذ باللہ اس کے خلاف ہمارے بچوں میں، اپنے لوگوں میں اس کو عام کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کو عام کرنے کے لیے ایک نبوت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو گیا۔ ورنہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو اسلام کے دائرے سے وہ خارج ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری نبی کا لفظ ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے، تو ہم آخری رسول اور پیغمبر ہیں، تاکہ ختم نبوت کا جو ایمان ہے وہ ہمارے بچوں میں، ہمارے دلوں میں آئے۔ اور ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور دل سے راضی ہو جاتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا۔ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب راضی ہے، مانتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی مانتا ہے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ دعا نمبر 9، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک، اے اللہ میں تجھے گواہی بناتا ہوں، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اس صبح میں نے کی اس حالت میں کہ میں نے تجھے گواہ بنایا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو میں گواہ بناتا ہوں، اور تیرے فرشتوں کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے وہ الگ، ان کا مرتبہ الگ، تو ان کا ذکر الگ، پھر اس کے بعد تیرے فرشتوں کو میں گواہ بناتا ہوں، وہ جمیع خلقک، اور تیرے سارے مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں۔ کس چیز پر؟ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ، اس بات پر کہ تو وہ اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے آخری رسول ہیں۔ اعتق اللہ ربعہ من النار، ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1/4، 1/4 حصے کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ 2 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آدھے حصے کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ 3 مرتبہ اگر پڑھتا ہے 3/4، اس کا 3 حصہ
3/4 حصے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. اگر 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے پوری طریقے سے آزاد کر دیتا ہے. سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حسن طریقے سے یہ حدیث مروی ہے. دعا نمبر 10, عبداللہ بن غنام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے, اللہم ما اصبح بی من نعمت او بحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک, اے اللہ جو بھی نعمت مجھ پر جو ابھی, اے اللہ جو صبح کی حالت میں مجھ پر جو نعمت ہوئی یا کسی بھی مخلوق پر, تیرے کسی بھی مخلوق پر, فمنک وحدک, یہ نعمت صرف تیرے طرف سے ہوئی, کسی اور سے نہیں ہوئی, لا شریک لک, تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں, فلک الشکر فلک الحمد ولک الشکر, تیرے لیے ساری تعریف ہے, تیرے لیے اے اللہ شکر ہے. کسی ولی کا احسان نہیں, کسی بزرگ کا, کسی نبی کا, کسی بھوت کا, کسی پریت کا احسان نہیں. انسان نعمتوں پر پلتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر اس کا یہ اقرار ہے, ما اصبح بی من نعمت او بحد من خلقی, مجھ پر یا کسی بھی مخلوق پر اگر کوئی نعمت ہوئی ہے تو اے اللہ تیری طرف سے ہوئی ہے بس. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص یہ اگر پڑھتا ہے تو صبح میں پڑھتا ہے تو اس دن کا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے ادا کیا, اور اگر شام میں پڑھتا ہے تو رات کا جو شکر ادا کرنا ہے اس نے وہ ادا کر دیا. دعا نمبر 11, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو صبح و شام کبھی چھوڑتے نہیں تھے, پابندی سے آپ پڑھتے تھے. ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عافیت, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. عافیت سلامتی, کس چیز کی سلامتی؟ جان کی سلامتی, مال کی سلامتی, ایمان کی سلامتی, روح کی سلامتی, فتنوں سے حفاظت, دنیا اور دین میں کی حفاظت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہتے ہیں ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے عافیت, عافیت سب سے بڑی نعمت, سلامتی, انسان بے خوف اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے, یہ عافیت ہے میرے بھائیوں. اس لیے آپ بولتے تھے صلی اللہ العفو والعافیہ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور عافیت مانگو. العفو معافی, العافیہ سلامتی. تو دیکھیے اس دعا میں اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں, سلامتی مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں. فی دینی و دنیا و اہلی و مالی, سبحان اللہ, سب کچھ آ گیا. اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں میرے دین میں, میرے دنیا میں, میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں, تجارت جو بھی ہے الحمدللہ ساری چیزیں آ گئیں. اللہم استر عوراتی, اے اللہ میرے عیب کو چھپا دے. وآمن رواتی, اے اللہ میری خوف کی جو جگہ ہے, خوف کی جو چیزیں ہیں اللہ اس میں مجھے امن عطا فرما, امن عطا فرما, سکون عطا فرما. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی, اے اللہ مجھے سامنے سے میری حفاظت کر, میرے پیچھے سے میری حفاظت کر. وعن یمینی وعن شمالی, دائیں سے میری حفاظت کر, بائیں سے میری حفاظت کر. ومن فوقی, اے اللہ اوپر سے میری حفاظت کر. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي, اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں میرے نیچے سے میں کسی مکر میں کسی فریب میں مبتلا ہو جاؤں. کیا مطلب؟ نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے اور مجھے ختم کر دے, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی عظیم دعا ہے, ذرا دیکھیے سبحان اللہ. ان دعاؤں میں میرے بھائیوں انسان کے لیے سلامتی ہی سلامتی, دنیا اور آخرت کی عافیت. اور انسان اگر آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ اگر گزارے تو انشاءاللہ ان دعاؤں پر پابندی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی نعمتیں پا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی پابند
بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ذکر کرنے، یاد کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو قرآن و سنت، توحید و سنت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، دختران ملت، نماز ایک بہت اہم چیز ہے۔ نماز مومن اور غیر مومن کے درمیان ایک کرائٹیرین ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ ہم نماز پڑھنے والے، کیا ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ مسجد کے آداب کا ہم خیال کرتے ہیں؟ بہت ساری غلطیاں ہیں ہم کرتے ہیں، اس لیے علماء نے ایک بڑی بڑی کتابیں لکھی نماز پڑھنے والوں کی غلطیوں کے نام سے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے بعد دوسرا خطبہ ہمارا انشاءاللہ دعاؤں کے بارے میں ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کا طریقہ اور نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک غلطی جس کا ذمہ داروں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ نماز جب کھڑی ہو جائے، حدیث میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جماعت جب ہو جائے، اقامت جب دے دی جائے تو بعض لوگ اپنی سنت یا نفل نمازوں میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخری رکعت میں ہے، دوسرے رکعت کے دوسرے سجدے میں ہے تو جلدی سے نماز میں شامل ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پہلی رکعت پڑھ رہا ہے یا دوسری رکعت کے شروع میں ہے اور یہاں اقامت ہو گئی، امام صاحب جو ہے کھڑے بھی ہو گئے، تکبیر بھی بول دیے، نماز شروع ہو گئی اور وہ نماز میں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت دے دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے، تو جماعت کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے اس نماز میں شامل ہونا چاہیے، چاہے آپ کٹ کر دیں کوئی حرج نہیں۔ آپ پہلی رکعت میں ہیں، آپ نماز ختم نہیں کر سکتے، سلام پھیر کر فوراً آپ جو ہے جماعت میں شامل ہو جائیں، یہی اس کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلی جمیع الصحابۃ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر الدین۔ عباد اللہ رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔